بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کورس قصص القرآن جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآنی قصوں کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کو جو ہے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ قرآن کے اندر جتنے بھی قصے کہانیاں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا، اس کے اندر ہم تمام کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یا پھر جو بھی اس کے مخاطبین ہیں، ان سب کے لیے اس قصے اور واقعہ کے پیچھے بڑی حکمتیں، عبرتیں اور اسباق چھپی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو ہے قصے کہانیاں سنائی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل مند والوں کے لیے اس قصے کہانیوں میں کیا ہے، عبرتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو قصے بیان کیے، اب قصہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، وہ کس جگہ ہوئے تھے، پھر ان کا بچپنا کیسا گزرا، ان کو جو ہے جوانی کی دہلیز کیسا پار کرے، بڑھاپے کے دہلیز میں کیسا یہ داخل ہوئے، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتے، قصہ بولتے یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو قصے واقعات بیان کیے، تو جو ضروری اور اہم بات تھی جس سے ہم کوئی سبق سیکھ سکتے، وہ اللہ رب العالمین وہ انبیاء کرام کے اس حصے کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل 1 2 3 مہینے جو ہے ہمارا چلا تھا کورس، مختصری تھا اور 3 مہینے پر جو ہے چلا تھا وہ کورس۔ تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا، اور کسی بہن نے سوال بھی کیا تھا کہ اتنا مختصر، یعنی آدھا گھنٹے کے اندر اندر ایک نبی کا جو ہے واقعہ سن لے رہے ہم، تو ان کی جو ہے تفصیلی ذکر نہیں ملتا کیا؟ تو میں اسی سوال کے جواب میں جو ہے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جتنے بھی قصے کہانیاں واقعات جو بیان کیے، تو وہ قصے واقعات بیان کرنے کے پیچھے ہرگز بھی مقصد نہیں تھا اللہ کا کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ان کا جو ہے انتقال کب ہوا، ان کی بیوی بچے کتنے تھے، پورا شروع سے لے کر آخر تک۔ اگر ہر نبی کا ایسے ہی شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر انتہا تک اگر واقعات کو بیان کیا جاتا، تو پھر آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے قرآن، وہ اس کی ویسی جو ہے شکل نہیں رہتی تھی باقی۔ اگر ہر نبی کے بارے میں تفصیلی ذکر ملتا تو پھر ایک نہیں بلکہ کئی قرآن کا جو ہے مجموعہ بن جاتا تھا، ایک جلد نہیں بلکہ کئی جلدوں پر جو ہے مشتمل ہو جاتی تھی قرآن۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قصے واقعات کو بھی بیان کیا، اور قصے کہانیوں میں سے بھی وہ حصے کو جو ہے بیان کیا، اس نبیوں کے واقعات کو وہ حصہ جو ہے مختص کر کے بتایا جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو واقعات ہیں، اس واقعات کے سلسلے میں ہم آپ کو جو ہے اسرائیلی روایت بہت مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جو ہے جو صحیح احادیث ہے، جو جس پر جو ہے علماء کرام کا اتفاق ہے، وہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ان کے والد کا کیا تھا، وہ کیا تھا، پوری ڈیٹیلز ہم کو جتنی قرآن اور حدیث میں ہیں بس وہی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہود علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو ہے واقعہ چل رہا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہود علیہ السلام جو ہے ان کی جو قوم تھی وہ قوم عاد، ٹھیک ہے۔ جو بھی نبیاں آئے وہ نبیاں دیکھیے اپنی ہی نسل اپنے ہی قبیلے میں ہی جو ہے آئے، تو ہود علیہ السلام جس قبیلے میں یا جس قوم پر آئے وہ قوم عاد تھی، اور اس عاد کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، یعنی پہلی عاد۔ اولا مطلب بولتے نا ہم فضیلت الاولا، عالمت الاولا، اولا یعنی پہلی، تو پہلی عاد بھی بول سکتے اس کو۔ اور اب ہم آج جو واقعہ پڑھیں گے قوم سمود، اس کو ہم عاد ثانیہ بھی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عاد ثانیہ بھی ہے، اور عاد ثانیہ کا دوسرا نام قوم سمود، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن کے اندر دیکھیے عاد بلکہ ذکر تو ملتا ہم کو قوم عاد، اور قوم عاد کا جو ہلاکت کا جو انجام ہے، یہ لوگوں کا جو اللہ کے رسولوں کی جو سرکشی کی یہ لوگ، اس کے پاداش میں جو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیے، تو دونوں کا بھی جو ہے ایک ہی تذکرہ ملتا۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین عاد اولا بول کے بھی جو ہے ذکر کرے، تو وہاں پر عاد اولا سے مراد کون ہے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری جگہ خالی عاد ذکر کیے کبھی کہاں پر بھی، تو وہ سیاق اور سباق سے ہم بول سکتے کہ یہاں پر عاد سے مراد قوم سمود ہے۔ تو بہرکیف اتنا یاد رکھیے کہ قوم سمود کا دوسرا نام عاد ثانیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو آج ہم جو واقعہ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ قوم سمود۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا گزشتہ درس میں چہارشنبے کے دن ہود علیہ السلام کے واقعات میں
کہ جب حود علیہ السلام کا جب واقعہ ہم نے پڑھا کہ ان کی قوم نے ان کی کیسی سرکشی کی، بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہ آخرت کو جو ہے انکار کر رہے تھے، نبوت کا جو ہے انکار کریں، اور پھر جو ہے حود علیہ السلام کو جو ہے بہت سے طعنے سننے کو ملے، یہ ساری جو ہے خرابیاں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک جو ذکر کی گئی تھی خرابی، وہ ہے یوم آخرت کا انکار، آخرت کے دن کا انکار، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوم آخرت کا انکار اس لیے کر بیٹھے تھے یہ، کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار سے ایسی طاقتور جو ہے قوم تھی یہ، کہ ان کا ثانی پھر دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تھے لمبے لمبے اور جسمانی اعتبار سے بڑے لمبے تھے، اور جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے پہاڑوں میں تراش کر جو ہے گھر بھی بنایا کرتے تھے، تو اس سے طاقت کا اندازہ لگائیے۔ تو یہ طاقت کے الزام میں مبتلا ہو کر اللہ کا جو ہے انکار کر دیا، اور آخرت کا بھی جو ہے اللہ کا نہیں آخرت کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، آخرت کا انکار کر دیا۔ بولے کہ ہم تو یہیں پر رہنا ہے، ہم کو جو طاقت دی یہ طاقت پھر ہم سے کبھی چھین نہیں جاتی، ہم کو یہیں پر رہنا ہے، گویا کہ آخرت کا جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مر بھی گئے ان کیس، تو پھر ہم 36,000 سال کے بعد پھر واپس دنیا میں جائیں گے۔ تو بہرکیف یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو ہم تھوڑا سا آخرت پر ایمان ایک 2-3 منٹ پڑھ لیں گے، اگرچہ کہ بہت تفصیلات ہے اس پر، لیکن چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اور ہم صرف اس سے جو حاصل ہونے والے اسباق ہے اس پر ہم کو روشنی ڈالنا ہے چند ایک نکات کی شکل میں۔ تو اس میں جو ہم کو سبق لینا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ایک مسلمان کا جو ہے ایک عقیدہ ہے۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ 6 چیزوں پر ہمارا ایمان جو ہے لانا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایمان مفصل بولتے ہیں۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، عام طور پر جو ہے بچپنے میں جب ہم پڑھے تھے اپنے استادیوں کے پاس، استادی میں آتے تھے، یا پھر جو ہے مدرسے میں جب نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھتے، تو بتایا جاتا یہ ایمان مجمل ہے، یہ ایمان مفصل ہے۔ بلکہ ہو سکتا آپ میں سے کئی لوگوں کو جو ہے ایمان مفصل یاد ہو، اور ہو بھی سکتا کہ ہم میں سے کئی لوگوں کو ایمان مفصل یاد بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایمان مفصل کیا ہے کہ ہم کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں گا انسان، تو پھر وہ جو ہے جنتی نہیں ہوں گا وہ شخص۔ وہ اللہ پر ایمان لا رہا، رسولوں پر ایمان لا رہا، لیکن آخرت کے دن پر جو ہے یقین نہیں ہے اس کا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے کامل نہیں ہے۔ یا پھر جو ہے علماء کرام یہ بھی بتائیں کہ وہ سارے چیزوں پر ایمان لا رہا، ٹھیک ہے، رسولوں پر بھی ایمان لا رہا، سوائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، تو لہذا وہ سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے آپ قوم سمود کے سلسلے میں، کہ کذبت سمود بالمرسلین، کہ سمود نے کیا کیا، قوم سمود نے نبیوں کا جو ہے انکار کیا، جھٹلایا۔ تو کون سے نبی تھے؟ وہ تو صالح علیہ السلام تھے، ایک ہی نبی کو جھٹلائے تھے، لیکن علماء کرام بتا رہے کہ ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہے کہ سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ تو میرا اللہ پر ایمان ہے، سب پر ایمان ہے، لیکن میں بول رہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، تو پھر ایمان میرا مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی دیکھیے اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور فرشتے کیا لے کر آئے؟ اللہ کا پیغام کتاب لے کر آئے، اس پر میرا ایمان ہونا ہے۔ پھر کتابوں کے بعد کس پر یہ نازل کی گئی؟ رسولوں پر، تو رسولوں پر بھی میرا ایمان ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر پر میرا ایمان لانا ہے۔ پھر 6ٹی چیز آخرت پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری۔ ان 6 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز مس ہو جا رہی، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور یہ پھر ایمان جو ہے نجات دینے والا ایمان نہیں ہوگا۔ تو بہرکیف اب آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو نعمتیں دی اس کا حساب کتاب پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر اچھے اعمال کیے، نام اعمال کے بارے میں جو ہے ہمارا یقین ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں دیکھیے آخرت کے اوپر یقین ہے، پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے۔ چند ایک نکات میں اگر بات بتائی گئی تو یہی ہے کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب حساب کتاب پر ہمارا ایمان، کہ پھر ہم کو دوبارہ زندہ اٹھائے جانا ہے، بعث و نشر جس کو ہم بولیں گے، اس پر ہمارا ایمان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گا، اس پر ہمارا ایمان، اس کے بعد آخر میں جنت اور جہنم۔ تو ان 4-5 چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اب ہمارا اور یہ آخرت پر ایمان لانا اس قدر جو ہے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کہیں پر اعمال صالحہ کا ذکر کریں، اور جب ایمانیت کے سلسلے میں جب بات آتی تو وہاں پر اللہ رب العالمین تقدیر پر ایمان، رسولوں پر ایمان جہاں پر ذکر کرے، وہیں پر جو ہے آخرت پر بھی ایمان لاؤ بول کر بتائے۔ جیسے ایک مثال ہم کو ملتی قرآن میں، کہ احادیث میں بھی ہم کو ملتی، من کانا باللہ والیوم الآخر، کہ من کانا باللہ، اللہ پر جو کوئی بھی ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے ہے تو 6 چیزوں پر ایمان،
لیکن یہاں پر صرف 2 ہی چیزوں کا تذکرہ کرے، ایک اللہ پر اور دوسرا آخرت پر۔ تو بقیہ چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین 4 چیزوں کو اسکپ کر کے پہلی اور آخر کا ذکر کرے، تو اس کی کیا پیچھے حکمت ہے؟ تو علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، کیونکہ جس کسی کا بھی ایمان آخرت پر رہیں گا تو وہ اعمال صالحہ کرنے میں اس کے لیے آسانی رہتی۔ اب مجھے اور آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ میں دنیا میں جو جو بھی کام کر رہی ہوں اس کا اللہ رب العالمین مجھ سے کل حساب لیں گے، مجھ سے جو ہے پوچھوں گی، تو پھر ہم اپنی جو اوقات ہے وہ اپنے اوقات کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتے ہم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آخرت کا تصور انسان کو گناہوں سے بچا دیتا، آخرت کا تصور انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کر دیتا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ یوم الآخر کا بھی جو ہے ذکر کرے۔ اور یہ قوم کیا تھی؟ یوم الآخرہ کا جو ہے انکار کر رہی تھی، بولے کہ ہم کیسا جو ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسا اٹھائے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ہم کو جو ہے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد ہم کو جنت ملے گی کیسا بھی نہیں، بلکہ اس آخرت کے دن کے لیے تیاری بھی کرنا ہے۔ خالی ہم مان لیے کہ نہیں آخرت کا دن ہے، کیسا بھی حساب کتاب ہے، پل صراط پہ سے گزرنا ہے، جنت اور جہنم ہے، یہ تو سرسری طور پر جو ہے ایمان لانا ہوا، لیکن اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ عمل بھی کر کے بتائیں آخرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں آخرت کے دن کام آنے والی ہے وہ سارے چیزیں جو ہے ہم اپنانا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ ایک جو نقطہ ہم کو حاصل ہوا تھا قوم ہود سے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اور دوسری بات دیکھیے، قوم سمود سے، قوم عاد سے ہم کو جو سبق سیکھنے کو ملتا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہلاک کیا تھا قوم ہود کو، وہ کیسا ہلاک کیا تھا؟ ایک آندھی کے ذریعے، ایک ہوا کے ذریعے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا گیا، جس کا تذکرہ ہم کو سورہ حاقہ آیت نمبر 6 میں ملتا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سرسرین آتیہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا کیا؟ ایک جو ہے تیز و تند آندھی ہوا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ہلاک کیا۔ دیکھا گیا تو ہوا ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی ہوا کے جو ہے آنے جانے سے، ہوا سے جو ہے انسان کی ایک زندگی کا جو ہے زندہ رہنے کی ایک ضرورت ہے، ایک بنیادی۔ ہوا نہ ہو تو پھر انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے جو چیز ضرورت تھی وہ ضرورت سے زیادہ بن گئی تو پھر وہ وبال جاں بن گئی۔ جو چیز انسان کے لیے ضرورت تھی وہ تو اللہ رب العالمین، ہم جو ہے جو جس اور کیا بولنا، جس فضا میں ہیں ہم، وہاں پر ہوا کا آنا جانا ہے، لیکن اسی نعمت میں اگر اضافہ ہو جائے تو پھر یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ تو ایک ہم کو جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ نعمتوں میں زیادہ اگر نعمت ہم کو مل گئی تو پھر یہ نعمتیں انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیتی، وہ انسان کو نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے پھر انسان جو ہے ہلاکت کا شکار ہوتا۔ خیر بہرحال جو ہم کو اس سے سبق سیکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان قوم سمود کو جو ہلاک کرے تھے ہوا کے ذریعے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہوا کے ذریعے کیوں ان کو جو ہے مسخر کیا۔ ایک سوال ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جب ہم یہ قصے کہانیوں کو ہم پڑھیں، آگے بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو، کہ اب دیکھیے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ طوفان نوح کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین نے وہ قوم کو جو ہلاک کیا بارش کے ذریعے ہلاک کیا۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ بارش آ گئی غرق کے ذریعے، ٹھیک ہے، ڈبا دیے تھے نا لوگ، ڈوب گئے تھے، اتنی بارش نازل ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جو ہے مسلسل جو ہے جو ہے سب لوگ جو ہے ڈوب گئے، پہاڑ جودی پہاڑ پر ان کا بچہ چڑھ گیا تھا، وہاں تک جو ہے پانی پہنچ گیا تھا، زمین بھی پانی جو ہے نکال رہی تھی، آسمان سے بھی جو ہے بارش کا نزول ہو رہا تھا، تو ساری قوم غرق ہو گئی، ڈوب کے مر گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا عذاب دیا۔ جو ہے قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے کیسا جو ہے عذاب دیا؟ ایک تیز و تند ہوا کے ذریعے۔ تو ہوا کے ذریعے کیوں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا؟ اللہ رب العالمین نے جس قوم کو بھی جو ہے جس عذاب کے ذریعے آزمایا، وہ عذاب ان کے لیے سوٹیبل تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ تو آپ کو معلوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ لوگوں کے اندر بدکاری عام ہو چکی تھی، جنس پرستی ہو گئی تھی، لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے جو ہے اپنی خواہشات کو جو ہے پورا کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پتھروں کی جو ہے بارش نازل کی، یعنی رجم کے ذریعے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی اگر زنا کرے تو ان کی سزا امت محمدیہ میں بھی یہی ہے کہ پتھر مار کر جو ہے ہلاک کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو سزا مختص کی وہ ان کے جو ہے سزا کے مطابق تھی، ان کی جو سزا تھی، ان کا جو عمل تھا، اس عمل کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیا۔ ٹھیک ہے، اب قوم عاد کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا وہ کیا تھا ہلاک کرنے کا؟ ہوا کے ذریعے۔ تو ہوا کے ذریعے کیوں ہلاک کر دیا؟
اس لیے کہ علماء کرام جو ہے بتاتے اس سلسلے میں، ہمارے جو ہے شیخ بتا رہے تھے اس سلسلے میں کہ یہ جو ہے لوگ پہاڑ کے اندر ایسے جو ہے محلات بنا کر جو ہے اندر رہ گئے تھے۔ عام طور پر جو آندھی چلتی، وہ آندھی کہاں پر چلتی؟ باہر، ہوا یعنی گھر سے باہر چلتی بہت زیادہ۔ اگر بہت زیادہ بھی آئی ہوا تو گھر کے اندر آ سکتی تھوڑی بہت، لیکن ایسا نہیں کہ گھر کے اندر جو آدمیاں بیٹھے ہوئے اس کو بھی جو ہے نکال پھینکی، ایسے تو آندھی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی جو ہے ان لوگوں کے پر ایسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کیا کہ یہ لوگ بڑے ظام میں تھے کہ ہم جو قلعے بنائے، ہم اندر محفوظ ہو جائیں گے، یعنی پہاڑوں کے اندر محلات تھے، اچھے اچھے کمرے وغیرہ بنائے، تو لہٰذا یہ لوگ اس کے اندر تھے۔ تو ہوا ایک ایسی جو ہے کیا بولنا چاہیے، ایک اللہ کی جو ہے ایک نشانی ہے، مخلوق ہے کہ وہ ہر جگہ پائی جاتی۔ ہوا آندھی ایسی ہے کہ ہر جگہ جو ہے پائی جاتی، تو لہٰذا اللہ رب العالمین چونکہ یہ اندر گھس کے بیٹھ جائیں گے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہوا کے ذریعے، اور ہوا جہاں جہاں بھی جائیں گی وہاں سے لوگ کو نکال باہر پھینکیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی قوم پر جو ہے ایسی عذاب نازل کیا، کیونکہ ان کا عمل ویسی تھا، غرور تکبر میں آ گیا تھا کہ ہمارے کو کون جو ہے ہمارے پر کیسا عذاب آ سکتا ہے، ہم تو اتنے طاقتور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بتا دی کہ تمہاری طاقت دیکھیے اتنی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ایک ہماری جو مخلوق ہے ہوا کے ذریعے تمہارے کو جو ہے برباد کر دیا۔ اور دیکھیے یہ لوگوں کو ایک ذہنی طور پر یہ مغرور ہو چکی تھی قوم، تکبر میں مبتلا ہو چکی تھی اپنی طاقت کے اعتبار سے، کہ ہم جو ہے پہاڑ جیسی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم جو ہے مخلوق ہے پہاڑ۔ عام طور پر دیکھیے ہم اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر اگر ہم غور کریں گے تو چند چیزیں اگر میں بولی کہ آپ اللہ کی مخلوقات کو گنائیے تو آپ بولیں گے آگ، پانی، ہوا، ٹھیک ہے، پہاڑاں، سمندر، زمین۔ عام جلدی جو ہمارے ذہنوں میں جو سوالات آتے، جوابات آتے، یہ چاہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ بھی ایک جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی مخلوق تھی، تو یہ لوگوں کو پہاڑوں کے اندر دیکھیے پہاڑوں کو مسخر کر لیے تھے لوگ، یعنی پہاڑوں پر ان کو قدرت حاصل ہو گئی تھی، تراش کے جیسا چاہے وہ بنا رہے تھے۔ تو یہ لوگ یہ زام میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اللہ کی اس قدرت پر جب قابض ہو گئے، اللہ کی اس مخلوق پر، تو ہم دوسرے پہ بھی جو ہے قابض ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا کرے، اللہ عذاب کی جو ہے جلدی مچا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اسی غرور اور تکبر کو جو ہے نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آندھی کے ذریعے ان کو ہلاک کیا، تاکہ جہاں جہاں بھی یہ لوگ رہیں گے وہاں پر آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ان کو کیا کریں گے، سب اکھاڑ پھینکیں گے۔ کیونکہ ہم دیکھیے کہ جب آندھی چلتی تو زمین کے اندر جو جڑاں بھی رہتے، جھاڑ وغیرہ، وہ بھی کیا ہو جاتے، گر جاتے۔ ہم عام طور پر دیکھیے جب بارش بہت تیز ہوتی تو جھاڑاں گر جاتے، ٹھیک ہے، تو جھاڑاں دیکھیے جب گرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے جڑاں بھی جو ہے اٹھ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین جب سخت آندھی آئی لوگوں کے اوپر تو ایسا ہے کہ وہ بالکل جو ہے ایک گڑے پڑے کے جیسے ہو گئے تھے، جیسے جھاڑاں گر جاتے ادھر ادھر، تو ویسے جو ہے یہ لوگ بھی جو ہے نیست و نابود ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ہلاک کیا۔ تو بہرحال ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک آندھی کے ذریعے جو ہے ہلاک کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے جو ہم کو اس واقعے سے جو ہے واقعہ ہود سے یا پھر جو ہے قوم ہود سے جو ہم کو سبق لینا چاہیے وہ یہ ایک ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب اپنی قوم کو ایک ہی بات بولے، یعنی جب ان کو توحید کا پیغام پہنچا، ان کی سرکشی کا جو ہے ان کو بتایا کہ تم دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، ایسا ایسا سب آ کے جب سمجھائے تو آخر میں یہ لوگ یہ ایک ان کے پاس جو ہے ایک جملہ نکلتا، وہ یہ کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم آپ سے جو ہے کوئی بھی اجر کا جو ہے طلبگار نہیں ہے، کہ ہم آپ کو توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم آپ کو کچھ آپ کے پاس سے اجر ہونا نہیں۔ کیا فرما رہے، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، کہ ہم تو جو ہے اجر اسی سے لیں گے جس نے ہم کو جو ہے پیدا کیا، یعنی ہم صرف اجر اللہ ہی سے لیں گے، کسی اور سے جو ہے ہم اجر نہیں لیں گے۔ تو یہ انبیاء کرام کا ایک اسوہ رہا کہ جب کبھی وہ اپنی قوم کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کا ایک جو ہے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کام، اخلاص کے لیے، اخلاص للہیت کو بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں تم لوگ میری تعریف کرنا، میری جو ہے واہ واہ کرنا، یہ اس کے لیے میں جو ہے آپ سے، یا پھر کوئی میرے کو اجرت دینا، آپ سے کچھ میرے کو مالی تعاون حاصل ہو جانا، اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا کام کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو اس سے جو مجھے اور آپ کو جو سبق سیکھنا ہے، انبیاء کا ہر نبی نے کہا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، آگے جو ہے صالح علیہ السلام کا بھی آئیں گا، وہاں پر بھی تقریباً انبیاء اپنی قوم کو یہ بولے کہ ہم تم سے کوئی چیز کے مطالبہ نہیں کر رہے، ہم صرف اللہ ہی سے ہم کو جو ہے اس کا اجر دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس جو ہے اس سے ہم کو جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو بھی ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے،
ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر عمل اللہ کے لیے کرنا. اب ہم آپ بولتے کہ ہاں جی ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کام، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے. تو اخلاص کو ناپنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک پیمانہ ہے. میں بھی بول رہی ہوں کہ میں کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اب آپ بھی بول رہے ہیں کہ میں، اب اپن غور کرنا اپنے اعمال میں کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں، کیا ہے. تو آخری نتیجہ یہی نکلتا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کا کیسا ہم پہچانے کہ ہم یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں کر رہے ہم. تو اس کو دیکھیے جانچنے کے لیے ہمارے سلف ایک طریقہ یہ بتایا کہ دیکھیے کہ ہم جب نیکیاں کرتے ہم جو اچھایاں کام کر رہے ہیں، تو یہ کام کرنے کے بعد سامنے والے سے کچھ اجر کے مستحق نہیں ہونا. سب سے پہلی علامت یہ بتائے علماء کرام ہمارے سلف کہ ہم جو سامنے والوں کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، ہم جیسے مثال کے طور پر میں جو ہے ساس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں، یا پھر گھر میں میرے جو بھی رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہی ہوں، ان کی پریشانی میں، ان کی مصیبت میں کام آ رہی ہوں، تو میری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. تو کیسا معلوم ہونا کہ میں رشتہ داریوں کو نبھا رہی ہوں، ان کی پریشانیوں میں جو ساتھ دے رہی ہوں تو میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو علماء کرام یہ بتاتے یہ کہ ہم جو ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم لوگوں سے نہیں چاہنا، اس کا بدلہ ہم لوگوں سے نہیں چاہنا. مثال کے طور پر میں اچھا کری، اب پھر ہم آگے کام ہو گیا، ان کی مشکل وقت میں ہم کام آ گئے، دواخانے کو لے جانا تھا، خیر ہم لے کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے بلکہ. لیکن سب ہو جانے کے دنوں میں کو جزاک اللہ نہیں بولے. اب ہم کو آتا غصہ کہ میں سب رات رات کو اٹھ کے ان کے ساتھ گئی، ٹفینہ بنا لے کے گئی، جھوٹے منہ میں کچھ شکریہ نہیں بولے میرے کو. تو یہ آتا نا ہم عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اتنا سب کچھ ان کے لیے کری لیکن آخر میں شکریہ بھی نہیں بولے. تو یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ آ رہا کہ شکریہ نہیں بولے تو مطلب یہ کہ یہ عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا. یہ عمل ہم اللہ کے لیے نہیں کرے بلکہ ہم ان کے شکریہ بولنا ہمارے کو جزاک اللہ ہمارے کو بولنا، اس وجہ سے یہ جو ہے عمل کرے. تو لہٰذا اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے یا پھر ایسی سوچ ہمارے اندر آ رہی تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اخلاص والا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی دوسرا یہ کہ ہم دیکھیے جو بھی عمل کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے اس کی صفت یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں فوری اس کا رزلٹ مل جانا ہم کو، ہم ان کی پریشانی میں ہم ساتھ دیے تو انہوں بھی ہماری جو ہے پریشانی میں ساتھ دینا. یہ عام طور پر ہمارا ایک رہتا، ان کی پریشانی میں ساتھ دی، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں پیسے دی، اب میرے کو ضرورت ہے تو انہوں میرے کو پیسے دینا، ایسا کیسا میں بھی تمہیں کو دی تھی نا، تم بھی میرے کو دینا. تو ہم سامنے والے سے یہ امید نہیں رکھنا کہ میرے کو جب مصیبت اور پریشانی ملیں گی تو انہوں بھی میری ہیلپ کرنا. اگر یہ ہمارا جو ہے نظریہ تو پھر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے. اور عام طور پر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا کہ میں دیکھو اتنا بچپن سے لے کے ان کا اتنا دیکھی پالی پوسی بڑا سب کری میں ان کو، لیکن جب ان کو دینے کی باری آئی تو انہوں جو ہے ہٹ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو زندگی بھر جو نیکی کر رہے ہیں اس میں ہم مخلص نہیں تھے. ہاں، تو زندگی بھر جو ہم نیک عمل کر رہے تھے اس میں ہم مخلص نہیں ہیں. تو مخلص کی دوسری علامت یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ایک تو سامنے والے سے کوئی اجر کوئی بدلہ کی ہم امید نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. اور جو ہے جو میں مصیبت میں ان کے ساتھ آئی تو انہوں بھی میرے ساتھ جو ہے مصیبت کا جو ہے ساتھ دینا، یا پھر زبانی طور پر شکریہ بولنا. اگر ایسا ہمارے ذہنوں میں آ رہا تو پھر وہ عمل ہمارا خالص اللہ کے لیے نہیں ہے. اور تیسری بات ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ہونا، بس یہ نیت رہنا ہماری. دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہم کو بدلہ کہاں پر ملنا؟ آخرت میں ملنا. یہ اخلاص والا عمل ہے. مثال کے طور پر ہم بولتے دیکھیے جیسے سمندر وغیرہ ہے یا دریا جو بھی ہے اپنے پاس پانی کو ذہن میں لائیے. اب ہم کوئی چیز کو چھوڑ رہے پانی میں یا دریا میں یا پھر نہر میں تو وہ چیز وہیں پر ملتی کیا ہم کو؟ اب میں سیب ڈالی کوئی چیز ڈالی تو میرے کو وہیں پر ملتی کیا؟ نہیں، بلکہ کہاں پر ملتی؟ آگے جانے کے بعد ملتی، کیونکہ پانی کے اندر بہاؤ رہتا اور وہ چیز کو لے کے جا کے آگے لے جا کے چھوڑتا جہاں کہیں بھی کنارہ ہے تو وہاں پر ملتی. تو اس لیے ہم عام طور پر جو اردو میں محاورہ ہے دیکھیے نیکی کر دریا میں ڈال، عام طور پر جو ہم محاورہ استعمال کرتے نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب نیکی کر کے ہم کیا کرنا ہے؟ بھول جانا ہے. جو چیز دریا میں ڈال دی وہ چیز ہم کو دریا میں نہیں ملتی، وہ بعد میں جا کر ملتی وہ چیزیں. تو ہم دنیا میں جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا اجر ہم کو دنیا میں مل جانا، ہاں اچھی شکل میں مل جانا نہیں، اس کا اجر جو ہے انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. اور یاد رکھیے اگر دنیا میں اس کا اجر ہم کو مل گیا تو پھر امکان ہے کہ آخرت میں اس کا اجر نہ ملے. تو لہٰذا ہم آخرت کے جو ہے اجر کے طالب بننا. ہاں آخرت کے اجر کے طالب بن گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا بھی بن جا رہی وہ الگ بات ہے. یہ اللہ کا جو ہے دنیا میں بھی انعام ہے اور پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ رہیں گا. تو ہم یہ سوچنا ذہنوں میں کہ ہم جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں محض اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کی تعریف کے لیے نہیں کرنا ہے، کسی کے لیے یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ میں پریشان ہو گئی تو انہوں بھی میرا جو ہے ساتھ دینا.
یہ سب جو ہے سوچ کر ہم کو جو ہے نہیں کرنا ہے۔ تو انبیاء کرام یہ بھی یہی کہیں کہ ہم تو صرف اجر اللہ ہی سے لے کر رہیں گے، کسی اور سے جو ہے ہم اجر لے کر نہیں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی کیا کرنا ہے، اجر صرف اللہ ہی سے لینا ہے۔ اگر ہم کسی بندوں سے لے لیے، کسی اور انسانوں سے لے لیے، تو پھر ہم کو جو ہے اجر وہاں پر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے اللہ ہی کے لیے جو ہے نیک عمل کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور ایک جو سبق ہم کو لینا چاہیے قوم عاد سے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سی نعمتیں دی تھی، تو حق یہ تھا کہ وہ نعمتوں کا جو ہے شکر بجا لائیں، لیکن ناشکری کر کے انہوں نے کیا کیا، جو ہے عذاب کے مستحق بن گئے۔ تو ہم کو جو سبق سیکھنا یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کا جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین کے اندر یہ چیزیں جو ہے بہت کم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین جو ہے ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی، خواتین کی تعداد جو ہے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ تو لہٰذا ہم تمام خواتین کو چاہیے یہ کہ ہم ہر نعمت کا جو ہے شکر بجا لیں، خاص کر ہم شوہروں کی جو ہے فرما برداری کریں، شوہروں کی جو ہے ناشکری نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا شوہر کم کما کے لاتا ہے تب بھی ہم کو اللہ کا شکر، ہاں اگر ہمارا شوہر کماتا بھی نہ ہو تب بھی ہم کو اللہ کا شکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف شوہر کا ساتھ دیکھیے انسان کو محفوظ کر دیتا، خالی شوہر کا ساتھ جو ہے انسان کو دنیا کی غلط نگاہوں سے، غلط نظروں سے، ٹھیک ہے، برائی سے جو ہے محفوظ ہو جاتا۔ اب مثال کے طور پر علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ ہم اگر بھائی کے ساتھ گئے، امکان ہے کہ کوئی لوگ ہم کو چھیڑتا، اگر ہم والد کے ساتھ بھی جائیں تو امکان ہے کہ لوگ ہم کو جو ہے چھیڑ سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جائے تو پھر کسی کی جو ہے غلط نگاہ نہیں پڑ سکتی اس کے اوپر۔ تو یہ ایک شوہر ہونے کا دیکھیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی بد نظری سے جو ہے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارا شوہر نہیں بھی کماتا ہو تب بھی شوہر کا ساتھ جب رہا، اس کا نام بھی اگر ہم کو اس کا نام بھی اگر ہم کو حاصل ہو گیا تب بھی جو ہے ہم کو جو ہے اس کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذرا چیز کون ہے یہ، ذرا اپنا جو ہے مائک آف کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ہر حال میں جو ہے اللہ کا جو ہے شکر گزار بننا ہے۔ اب اور ایک اہم بات جو ہمیں کو اس واقعے سے جو ہے سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ ویسے تو ہر نبی نے اپنی قوم کو جو ہے استغفار کا حکم دیا، ہر نبی نے، پوری ان کی سرکشی کے بعد دیکھو ایسا مت کرو، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری توبہ کو جو ہے قبول کر لیں گا، تمہارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے تعلق سے جو ہے آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ قوم سمود میں بھی یہ بات ملے گی آپ کو کہ انہوں نے کہا تھا اپنے قوم کو کہ تم کیا کرو، اللہ سے جو ہے توبہ کر لو، تمہارے شرک کو بھی جو ہے اللہ معاف کر دیں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، شرک کو بھی معاف کر دیں گا، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس جو ہے زندگی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اور آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ شرک بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا آپ جب اعتراف ہو گیا، آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، تو پھر فوری کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینا ہے۔ تو زندگی میں دیکھیے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا، لیکن جو ہے شرک کر رہا ہم انسان اور پھر دوسرے بھی نیک اعمال ساتھ ساتھ اچھے ہیں، تو پھر اس کی جو ہے دنیاوی اعتبار سے تو وہ کامیاب دکھیں گا لوگوں کی نظروں میں، لیکن کل قیامت کے دن اس کے شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو سب سے زیادہ جس سے ہم کو ڈرنا ہے، مجھے اور آپ کو، وہ شرک ہے سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ڈرتے اگر نماز چھوڑ دی تو کیسا میں، ہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو جیسا ہم ڈرتے، ویسا دیکھیے کس سے ڈرنا ہے، سب سے زیادہ شرک سے ڈرنا ہے۔ اور یہ شرک ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کہ ریاکاری یا شرک ایسا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے شرک کر رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ شرک کر رہا ہوں کیا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جیسے کالی رات ہے، اندھیری، ٹھیک ہے، کالا پتھر ہے، اس پہ کالی چونٹی چل رہی، تو محسوس ہوتا ہے کیا ہم کو یہ کالی چونٹی ہے، بلکہ اندھیری رات ہے، پھر کالا پتھر ہے، وہ چونٹی بھی کالی ہے، دکھائی تو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، خالی محسوس ہو سکتا۔ تو ویسے ہی دیکھیے شرک ایسے ہی انسان کے اندر جو ہے آ جاتا۔ تو ہم کو جو ہے ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ کورس رہیں گا انشاءاللہ رمضان کے بعد، وہ رہیں گا کہ عبادت کس کو بولیں گے، شرک کس کو بولیں گے، شرک کے کیا کیا اقسام ہیں، کتنے قسم کا جو ہے شرک ہوں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ توفیق دے۔ تو بہرحال ہم کو ہر قسم کی جو ہے شرک سے بچنا چاہیے، تو یہ ایک سبق ہم کو لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو توبہ و استغفار ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو سورہ نوح میں، نوح علیہ السلام کے واقعے میں بتائی تھی کچھ فائدے استغفار کے۔ اب جو چھوٹ گئے تھے وہ ایک یہ ہے کہ رزق کی فراوانی ہوتی، رزق میں جو ہے اضافہ ہوتا، ٹھیک ہے، ایک تو گناہوں کی معافی مل جاتی، اور دوسرا رزق میں ترقی ہوتی، اور تیسرا استغفار کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا، استغفار کے ذریعے اللہ کا جو ہے قرب حاصل ہو جاتا۔ اگر میں اور آپ چاہ رہی ہیں
کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی جو ہے نزدیکی حاصل ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 اور ایک حدیث میں آتا کہ جو ہے 100 مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ اب میں جو ہے اسی استغفار کے اوپر جو ہے میری ایک بات چل رہی تھی، تو ایک خاتون نے کیا کہا کہ ہم گناہ ہی نہیں کرتے تو استغفار کیوں کرنا؟ اب استغفار اس کو کرنا ہے جو گناہ کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا تعجب کری کہ مطلب کیسا جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ میں استغفار کیوں کرنا ہے؟ بھائی میں تو جو ہے دن بھر نیکیاں کروں، تو نیکیاں کرے تب بھی ہم کو جو ہے استغفار کرنا ہے۔ یہ ہم ذہن میں نہیں بٹھا لینا کہ میں گناہ کری تو میں استغفار کروں گی، میں گناہ نہیں کروں گی تو استغفار نہیں کروں گی، نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتائی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم کو 3 مرتبہ استغفار پڑھنے کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول باتھ روم گئے، واپس آنے کے بعد کیا بولے؟ غفرانک کہنے کا حکم ہے۔ تو وہ گناہ کا کام تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر غفرانک پڑھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ 5 منٹ 10 منٹ جو قضائے حاجت کے لیے وقت نکالے، وہ وقت میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تو وہ غفلت بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا وہ غفلت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے غفرانک کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے بخش دے۔ تو دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ اب ہم کسی کو بولے جا استغفار کر لو بھائی، تو ذرا برا مان جا رہے، کہیں میں گناہ کرتی ہوں کیا؟ میں تو گناہ نہیں بھی کرے تو ہم کو استغفار کرنا ہے، تاکہ ہمارے درجات میں جو ہے اضافہ ہو جائے، تاکہ ہمارا جو ہے ہم جو ہے اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس کے چند ایک فائدے تھے جو میں بتانا ضروری سمجھ رہی تھی۔ اب آئیے ہم جو ہے قوم سمود کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قوم سمود، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس کا دوسرا جو نام ہے وہ عاد ثانی بول سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یعنی دوسری عاد بول سکتے ہیں ہم۔ تو یہ عاد کی جو بچی کچی جو قوم تھی، انہی کا جو ہے یہ ہے، یہ سمود انہی کی جو ہے قوم بول سکتے ہیں ہم، انہی کی جو ہے بقیہ ماندہ، انہی کی اولاد میں سے، انہی کی طرف سے جو ہے یہ قوم سمود جو ہے وجود میں آئی۔ تو یہ سمود جو ہے ایک قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ان کا اگر ہم صالح علیہ السلام کا اگر ہم نسب دیکھیں گے تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، وہاں تک دیکھیے وہاں تک ان کا نسب جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا نسب تھا، اس کی کیا تھی؟ اب چونکہ علماء کرام، چونکہ یہ بات قرآن میں نہیں آئی، احادیث میں بھی نہیں آئی، چونکہ اسرائیلی روایتوں میں سے لیا گیا، تو لہٰذا جو ہے اس کے نسب میں بھی جو ہے بیان نہیں کرتے۔ بعض علماء کرام بیان کی اور بعض علماء کرام بیان نہیں کی۔ تو بہرحال یہ قوم سمود جو ہے ان کے پاس جو پیغمبر بھیجا گیا تھا، وہ پیغمبر کا نام تھا صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب صالح بولتے ہی ہم کو جو ہے یہ لفظ سمجھ میں آ رہا کہ یہ تو عربی لفظ ہے۔ صالح جو ہے عربی لفظ ہے، جیسے ہم پڑھتے نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ٹھیک ہے۔ تو صالح جو ہے عربی ہے، تو اسی سے ہم سمجھ جانا کہ یہ جو ہے عرب قوم تھی، سمجھیے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کون سی قوم تھی؟ عرب قوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قومیں ایسی تھی جو عرب سے تھی، بقیہ قومیں دوسری تھی، عبرانی میں جو ہے نازل ہوئی ان کے پر کتابیں وغیرہ، سریانی تھی، الگ الگ تھے، لیکن 4 نبیاں ایسے ہیں جو خالص عربی تھے، جن میں سے کیا کون کون تھے؟ ایک ہود علیہ السلام، دوسرے صالح علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام، یہ بھی عربی تھے، اور چوتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے جو پیغمبر رسول ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو 4 نبیاں جو ہے عرب سے تھے، یہ لوگوں کی جو زبانیں تھی وہ خالص عربی بھی تھی۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام بھی تو تھے نا، وہ عربی، تو وہ عربی نہیں تھے، یاد رکھیے، وہ عربی سیکھے تھے۔ میں آپ کو کیا بتائی تھی؟ جب نوح علیہ السلام کی جب قوم پوری برباد ہو گئی تھی، تو وہاں پر عربی قبائل جو نکلی تھی وہ 3 طریقے کی نکلی تھی، ایک عبائدہ تھی، ٹھیک ہے، عاربہ تھی، ایک مستعربہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مستعربہ کسی سے عربی سیکھے تھے، یہ قبیلے جرہم سے سیکھے تھے، تو یہ عرب نسل کے نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ باضابطہ عربی سیکھے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے عام مستعربہ کہلائے۔ تو بہرکیف یہ جو 4 نبیاں تھے، یہ 4 نبی کون تھے؟ عرب کی قوم سے تھے۔ اب یہ جو آباد تھی قوم سمود، وہ کہاں پر آباد تھی؟ یہ دیکھیے، جس کو ہم بول سکتے کیا بولتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے تھے، آپ کو بتایا گیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے، تو راستے میں دیکھیے کچھ مقامات، کچھ بستیاں گزری تھی، تو جس پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہاں پر دیکھیے قوم سمود جو ہے ہلاک ہوئی تھی، برباد ہوئی تھی، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا یہاں سے جب گزرو تو کیسا گزرو؟ جلدی جلدی گزرو بولے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر سے اگر گزر رہے، عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے، وہ بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر ان بستیوں میں سے ہو تو کیا کرنا ہے؟ روتے ہوئے گزرو برے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ جب ان بستیوں میں سے گزرے تو کیسا گزرو؟ روتے ہوئے جو ہے داخل ہو ان بستیوں میں۔ اگر تمہیں کو رونا نہیں آ رہا ان بستیوں کو دیکھ کر تو پھر داخل ہی نہ کہو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بہرحال غزوہ تبوک کے بعد جب گئے تھے تو حضرموت کا جو ہے علاقہ تھا، اور وہاں پر اور ملک حجاز ان دونوں کے درمیان کچھ جگہ تھی، تو اس جگہ پر جو ہے قوم سمود آباد تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول جب گئے تو بالکل سمجھے قریبی تھا، مکے سے مدینے سے بہت ذرا قریبی تھا فاصلے کے اعتبار سے، جیسے ملک شام 40 دن کا 50 دن کا سفر تھا، تو یہ ویسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ قوم آباد تھی، اور اسی کو جو ہے کہ ہم مدائن صالح بھی بولتے ہیں۔ یہ حجر اور جو ہے کیا بتائی تھی میں، حضر موت، یہ درمیانی جو علاقے ہیں اس علاقے کو ہم مدائن صالح بھی بولیں گے، یعنی صالح علیہ السلام کی بستیاں، صالح علیہ السلام کی جو ہے شہر وغیرہ۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام یہاں پر جو ہے آباد ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہم کو جو یہ جو قوم تھی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو قوم جہاں پر ہلاک ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جانے سے جو ہے منع کیے، اگر وہاں پر جانا ہی ہے آپ کو، راستہ وہی ہے، آپ کو جانا ہے تو پھر کیا کرو، بولے روتے ہوئے جو ہے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم 1-2 منٹ بات کر لیں گے، پھر آگے جو ہے ہم قصے کو جو ہے باقی رکھیں گے۔ تو ہم کو جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے آگے جا کر وہاں پر جہاں پر یہ بستیاں آباد تھی وہاں پر جا کے پڑاؤ ڈالیں، اور وہ کنویں وغیرہ سے جو ہے پانی وغیرہ لے کے آٹا وغیرہ گوندھے، اور جو ہے چولہے پہ بھی جو ہے چڑھا دیے تھے۔ تو جیسے اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہاں پر دیکھیے یہ بستیاں ہلاک ہوئی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی پکا رہے ہیں اس کو انڈیل دو، بولے جو بھی پانی استعمال کرے اس کنویں کا کیا کرو، اس کو انڈھیل دو، بولے۔ تو صحابہ کرام دیکھ بتایا گیا تھا غزوہ احد میں، السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ الحمدللہ، اچھا، چلیے جی۔ تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ وہ جو کنواں جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، اور آج بھی بتایا جاتے جو بھی تاریخ نگار ہے جو بھی جو ہے وہاں کا سفر کیے، آج بھی وہاں کے علاقے دیکھیے، وہاں پر بھی کنواں وغیرہ پانی وغیرہ ہے، کچھ سرسبز و شاداب ہے وہاں پر کچھ، اور وہ کھنڈرات بھی جو ہے موجود ہے جہاں پر ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا تھا۔ تو جو ہے لوگ گواہ ہے اس سلسلے میں۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی پانی وہ اس کنویں سے استعمال کرے وہ جو ہے پھینک دو، بتائیں۔ اور آپ کو سیرت پڑھتے خود بتایا گیا تھا کہ غزوہ تبوک بڑا ہی جو ہے مشکل ترین جو ہے غزوہ تھا۔ اللہ کے رسول نے جو ہے اس غزوے کا جو دوسرا نام ہے کتابوں میں جو ہم کو ملتا ہے ذو الاسرہ، یعنی تنگی والا جو ہے غزوہ تھا۔ کھانے پینے کی جو ہے کمی تھی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی، جو سیرت پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ اس میں دیکھیے مسلمانوں کی 40,000 جو ہے تعداد تھی، اور جو ہے رزق میں بڑی کمی تھی، تو لہٰذا ایسی صورت میں آٹا گوندھ دیا گیا تھا، پانی جو ہے استعمال کیا گیا تھا، اور ہنڈیا بھی چڑھ گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا، پانی پھینک دو بولے، تو صحابہ کرام جو ہے پانی بھی پھینک دیے، آٹا بھی پھینک دیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کو خالی خوشحالی میں کرنا ہے نہیں، پریشانی کے وقت بھی ہم کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں غم میں ہوں، ہم رو رہے ہیں بیانہ کر کے، نہیں بھائی کیا معلوم آپ کو کیسی تکلیف ہے، نہیں آپ کو تکلیف پہنچی تب بھی اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے، جب خوشی پہنچی تب بھی ہم کو اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ چلیے پھر کسی موقع پر ہم جو ہے غم میں دیکھیں پھر بھی یاد آ جاتا، لیکن خوشی کے موقع پر تو اللہ کے رسول کی اطاعت یاد ہی نہیں آتی۔ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کے رسول کی سنت کیا یاد آتی ہم کو، بینڈ باجا ہم کو معلوم ہے نہیں بجانا ہے، حرام ہے، یہ چیزیں میوزک حرام ہے، نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے رسول کی سنت کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، تنگی کی حالت میں بھی جو ہے رسولوں کی جو ہے اطاعت کریں۔
تو بہر کیف یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ تم جب بھی ان بستیوں میں گزر رہے تو وہاں سے جو ہے استغفار کرتے ہوئے یا پھر جو ہے روتے ہوئے گزرو بولے. تو اس سے میرے کو اور آپ کو جو ہے سبق سیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں پر بھی جہاں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو ویسی جگہ جانے سے ہم اجتناب کرنا. جہاں کہیں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا وہاں پر ہم جو ہے جانے سے اجتناب کرنا، بچنے کی کوشش کرنا. اب کہاں کہاں اللہ کا عذاب آتا اب ہم اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں، جیسے تھیٹرز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پر عرس وغیرہ ہوتے. بعض لوگ کئی لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے باجی ہم شرک تو نہیں کرتے، عرس میں جاتے نہیں، ہم درگاہ میں نہیں جاتے، لیکن چونکہ درگاہ میں جو ہے عرس وغیرہ لگتا، دکانیں وغیرہ لگتی، سستی میں ملتی چیزیں، تو کیا ہم وہ چیزیں خرید سکتے؟ کیا اندر تو نہیں جا رہے ہم؟ تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ویسی جگہوں پر اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے. اب شرک ہو رہا اور وہاں پر جو ہے ہم خالی اتنا بڑا سنگین گناہ وہاں پر ہو رہا، شرک جیسا بڑا گناہ ہو رہا وہاں پر، اور ہم وہاں پر جا کر سامان کی خریداری کر رہے ہیں، تو یہ کیسی محبت کا تقاضا ہے؟ ایک موحد، ایک توحید پرست جو ہے شرک سے اور شرک کی جگہوں سے اس سے جو ہے نفرت کرتا، لفظ شرک سے جو ہے وہ نفرت کرتا. اور ہم ویسی جگہ جہاں پر جو ہے سامان وغیرہ خرید رہے ہیں تو علماء کرام اس سے منع فرمائے. اسی کئی جو ہے وجوہات ہے. ایک تو سبب یہ سمجھ آتا کہ اگر ہم وہاں سے سامان وغیرہ خریدیں گے تو پھر لوگوں کو جو ہے پیسے وغیرہ کماتے، پھر دوبارہ یہ لوگ وہیں پر شامل ہوتے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے جانے سے بھی جو ہے منع کیا گیا. تو جہاں جہاں بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا، جہاں جہاں بھی گناہ ہوتی، وہ جگہ سے ہم کو جو ہے بچنا چاہیے. اگر جانا ہی پڑا تو پھر وہاں پر جا کر ہم ان کی خوشی میں منانا نہیں ہے. وہ عذاب یہاں پر ہوا تو ہم بھی اس میں جو ہے شریک ہو جائیں گے، نہیں. آپ کے دل میں جو ہے اس کو برا مانتے ہوئے رہنا. مثال کے طور پر آپ کہیں پر جو ہے شادی میں چلے گئے، ہم وہاں پر گانا بجانا ہے، آپ قریبی رشتہ داری تھی، آپ کی جانا ضروری تھا، اب لہٰذا آپ جتنی دیر بیٹھے وہاں پر گانے جو کہ محفل سجی ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم چلو بھائی موقع ہے، بلکہ ہم گانے نہیں سننا ہے. جب اب ہم نہیں سنو یا سننا چاہو، ہر دو صورت میں گانے سننے میں تو آتے. میں نہیں چاہ رہی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے گانے کے کچھ بول میرے ذہن میں آ جاتے، کان میں پڑ جاتے، تب کیا کرنا ہے؟ ہم دلی میں کیا کرنا ہے؟ اس کو برا سمجھتے ہوئے کرنا ہے. ارے اب تو سن رہے نا کیسا بھی، چلو غور سے سنیں گے، تھوڑا اچھا دکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جتنی بھی دیر سن رہے ہیں اس کو ناگواری کے ساتھ جو ہے نفرت کے ساتھ جو ہے سننا ہے. تو ہم کو جو سیکھنا ہے اسے یہی کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ کے عذابات نازل ہوتے ہیں ویسی جگہوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچائے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جب قوم سمود کی کیا خرابیاں تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ہلاک کیا، تو ان لوگوں کی جو خرابی یہی تھی شرک. یہ بھی قوم غرور تکبر میں جو ہے آگے بڑھ چکی تھی. سیم جیسے قوم عاد نے جو قلعے جو ہے پہاڑوں میں جو محلات وغیرہ بنائے تھے، یہ بھی لوگ کو بھی جو ہے وہی جو ہے مہارت حاصل تھی، یہ ہنر حاصل تھی، بڑی طاقتور قوم تھی یہ بھی. ٹھیک ہے. تو بڑے جو ہے غرور اور تکبر میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ نبی کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے. تو ان کے قوم میں جو نبی آئے وہ کون سے نبی تھے؟ صالح علیہ السلام. اور صالح علیہ السلام نے ان کے اندر کئی کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی. ٹھیک ہے. آپ جہاں کہیں بھی جو ہے صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو اب آپ کو سب ذکر مل جائے گا. اچھا، یہ جو قوم سمود کا جو ذکر ہے پوری قرآن میں آپ کو 10 مرتبہ جو ہے یہ واقعہ ملیں گا. 10 مرتبہ سے زائد آپ کو جو ہے یہ واقعات ملیں گا. اور غالباً 10 مرتبہ صالح علیہ السلام کا جو ہے نام آپ کو جو ہے سننے کو ملیں گا. سمود کا بھی ذکر 8 مرتبہ شاید غالباً، اور قوم سمود کا ذکر آپ کو 10 جگہ پر ملیں گا. تو بہرحال پوری قرآن کے اندر 10 مرتبہ سے زائد جو ہے اس قوم کا جو ہے ذکر کیا گیا. اور اس کے اندر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ کئی کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی. ٹھیک ہے. جس کا تذکرہ آپ کو دیکھیں سورہ ہود میں مل جائے گا، سورہ آراف میں ملیں گا، سورہ قمر میں، سورہ نجم میں جو ہے آپ کو اس کا ذکر ملیں گا. ابھی ہم جو پڑھیں گے وہ سورہ ہود آیت نمبر 61 to 63. سورہ ہود آیت نمبر 61 to 63. میں صرف ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ٹھیک ہے. اور سیم ایسی آیت دیکھیے جو ہے ہود علیہ السلام کی بھی آیا کہ ہم نے عاد کی طرف جو ہے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو بھائی کیوں بول رہی ہے؟ قرآن کے اندر بہت ہی باریکی ہے. کوئی بھی ایک لفظ کی اگر زیادتی آ گئی تو اس کے اندر معنی بتانا چاہ رہے ہیں، کسی لفظ کے اندر کمی آ گئی تو اس کے اندر بھی جو ہے معنی ہے. اب اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں بھی جتنے بھی نبی آئے وہاں پر بولے اخاہم ان کے بھائی بھیجے، لیکن شعیب علیہ السلام کی طرف نہیں بولے ایسا کہ ان کے بھائی ہے. بلکہ وہ جب شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے میں تب بتاؤں گی اس کی حکمت کیا تھی. ابھی یہاں پر دیکھیے صالح علیہ السلام کو کیا بولے کہ ان کا بھائی ہے بولے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. مطلب کیا ان کے بھائی تھے؟ تو یہاں پر بتانا مقصود تھا کہ یہ ان کے قبیلے کے فرد تھے.
ان کے قبیلے کے فرد تھے، جیسے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو قریش تھا، انہی قریشی قبیلے میں سے آپ کو ایک رسول بنایا گیا، تو یہ سب آپ کے جو ہے بھائیش تھے. تو لہٰذا ویسی جو کہ قوم سمود ایک قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے کے ایک فرد صالح علیہ السلام تھے. تو اس اعتبار سے ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے کون ہے، بھائی صالح جو ہے قوم سمود میں جو ہے بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا دعوت دی؟ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ سارے انبیاء کرام کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا اولین ترین مقصد توحید کی دعوت. توحید کی دعوت انبیاء کرام کا اولین ترین مقصد تھا، اور میرا اور آپ کا بھی مقصد کیا ہے؟ توحید. ہم دوسرے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، ٹھیک ہے، معاف ہے، لیکن توحید کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑنا. میں اس سے پہلے بھی آپ کو مثال بتائی تھی کہ ایک ڈبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نچلا ڈبہ توحید بول کے ہے، اور اوپر کا ڈبہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی ڈبے ہیں سمجھے پورے نیکیوں کا ڈبہ ہے، اور نیچے کا جو ڈبہ ہے وہ توحید کا ڈبہ ہے. اب اگر ہم توحید کے ڈبے کو نکال دیں گے تو پورے جتنے بھی اوپر ڈبے تھے وہ پورے گر جاتے. ہم نیچے کا ڈبہ اگر ہٹا دیں گے تو اوپر کے جتنے بھی ڈبے ہیں پورے گر جائیں گے. لیکن اگر ہم اوپر کے ڈبے ہٹاتے جائیں گے، صدقات خیرات کے اس کے، لیکن نیچے کے ڈبہ صحیح سالم رہتا. تو اس لیے علماء کرام بتا رہے کہ مجھے اور آپ کو جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ محنت کرنا ہے وہ عقیدہ توحید. عمل کرنا ہے، لیکن عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ عمل کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا. اور انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجے جانے کا اولین ترین مقصد توحید کی دعوت. تو یہاں پر بھی صالح علیہ السلام کیا فرما رہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. اچھا، اب عبادت کس کو بولتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو کورس رہے گا اس میں تفصیلی طور پر بتاؤں گی. بس اتنا سمجھ لیجئے، جس چیز کا بھی اللہ حکم دے، جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، اس کو ہم بولیں گے عبادت. ایک موٹی تعریف اگر ہم کریں گے تو یہی کہ جس چیز سے، جس کام سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور جس کام کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ عبادت. اور اسی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرما رہے کہ تم جو ہے سجدہ کرو، وسجد وقترب، تم سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنا عبادت ہے. اب یہ عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ورکعوا مع الراکعین، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ رکوع کرنا عبادت ہے. اب ہم یہ رکوع کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، قوموا للہ قانتین، تم اللہ کے لیے جو ہے فرما بردار ہو کے جو ہے قیام کرو. تو معلوم ہوا ہاتھ بند کر کے کھڑا ہونا یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم کسی اور کے سامنے جو ہے نہیں کرنا ہے. طواف کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ طواف ہم نہیں کرنا ہے. آج ایک میں چھوٹا سا ویڈیو کلپ سن رہی تھی، اس میں جو ہے بتا رہے تھے، وہ خواجہ غریب نواز کا تھا کہ جو کوئی بھی اس خواجہ کے جو ہے دروازے میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں چلے گیا جیسا ہے. جو کوئی بھی اس دروازے میں آ گیا، دروازے میں داخل ہو گیا خواجہ غریب النواز کے، تو وہاں پر دیکھیے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور کچھ ایسی وہ درگاہ بھی ہے جہاں پر جو ہے گرین کلر کا جو ہے ایک چھوٹا سا گنبد ہے، اور لوگ اس کو جو ہے طواف کر رہے ہیں. لوگ جو ہے سو کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں. اور اجمیر کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ جو 7 مرتبہ چلے گئے وہاں پر جو ہے 7 مرتبہ چکر لگا دیے تو اس کو حج کا ثواب ہے. نعوذ باللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ طواف کرنا یہ عبادت ہے، گول پھرنا یہ عبادت ہے اللہ کے گھر کی. لیکن اگر ہم یہی جو ہے کسی مسجد میں کسی کے جو ہے خبر پر جا کر ہم جو ہے گول پھر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ عبادت میں شرک. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب یہ محبت میں غیر اللہ سے کر رہی ہوں. اللہ سے ڈرنا یہ عبادت ہے. اب میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر رہی ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب ہمارے ذہنوں میں سوال آتا کہ ڈر تو ہم بلی سے بھی ڈرتے، ہم شیر سے بھی ڈرتے، کتے سے بھی ڈرتے، ہمارے اپنے گھر سے بھی ڈرتے، تو کیا یہ بھی شرک ہے کیا؟ تو یہ شرک نہیں ہے، اس کو ہم بولیں گے طبعی خوف. ٹھیک ہے، یعنی ایک فطری خوف ہے. یہ بلی کو دیکھ کے ڈر جانا، یہ خوف جو ہے انسان کو جو ہے شرک میں داخل نہیں کرتا. مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بار بار بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے لاٹھی تھی، اور بولے کہ اس کو پھینکو، پھینکتے ہی سانپ بن گیا. وہ دیکھتے ہی ایسا بھاگ گیا، پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھے. تو کیا ہوا؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے. تو نعوذ باللہ کہ یہ ڈرنا شرک ہے کیا؟ نہیں، یہ فطری خوف ہے. اب ڈرنے سے مراد کون سا ڈرنا ہے جو شرک میں مبتلا کر دیں گا؟ تو ایسا ڈرنا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، اگر میں یہ کام کروں گی تو یہ میرا کام بچ جائے گا. جو ہم کسی کام سے جو ڈر کے کر رہے ہیں یا ڈر کے چھوڑ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرے کو نقصان پہنچے گا، تو یہ ڈر جو ہے، یہ خوف جو ہے انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا. آج کتنے ایسے کام ہیں، دیکھیے اگر میں فاتحہ نہیں دلائی تو یہ ہوتا میرے پر کچھ بھی، تو یہ خوف طاری ہو گیا. اگر میں اس سال نہیں کروں گی تو میرے پر یہ چیز وبا نازل ہو جائیں گی، تو یہ خوف جو ہے شرک بولیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو بہرحال عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم شریک کر رہے ہیں تو یہ شرک. اور اسی کو جو ہے رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا.
ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہوگی۔ اور کیا کہا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو؟ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ دیکھیے کیسے پیارے انداز میں یہ لوگوں کی جو اصل ہے، اصل کی طرف جو ہے بتا رہے کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو آباد کیا، سو اس سے مغفرت طلب کرو۔ اب یہ زمین سے پیدا کیا، یہ کیوں جملہ بولے؟ اس لیے کیونکہ یہ قوم جو ہے غرور میں آ گئی تھی، تکبر میں آ گئی تھی، اتنی قوت طاقت کسی کو دیش نہیں، تو غرور میں آ گئی تھی۔ تو فوری صالح علیہ السلام بتا رہے دیکھو تم کس سے بنائے، زمین سے بنائے، مٹی سے بنائے۔ اور آپ کو بتائی تھی میں آدم علیہ السلام کی جو ہے جب ہم قصہ پڑھیں تو بتائے کہ مٹی کے اندر عاجزی رہتی، ٹھیک ہے، تو وہ عاجزی کی صفت ہمارے اندر ہے نا، انسانوں کے اندر۔ تو اگر عاجزی کی جگہ غرور تکبر آ گیا تو پھر یہ غرور تکبر انسان کو دنیا میں بھی جو ہے برباد کر دیں گا، اور آخرت میں تو ٹھکانہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے جو تکبر جو ہے کریں گا۔ تو لہٰذا یہاں پر بولے کہ ہم نے اللہ رب العالمین نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ اسی میں آباد کیا، اب تم اس کے باوجود بھی غرور تکبر میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، کوئی بات نہیں، آپ کیا کریے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک تمہارا پروردگار، بے شک میرا پروردگار کے نزدیک قبول کرنے جو ہے دعاؤں کا بھی جو ہے قبول کرنے والا وہی ذات ہے۔ ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب کیا ہے، قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت کو انڈر لائن کیجیے، سمجھ لیجیے، بعد میں آپ غور کیجیے آیت پر کہ یہاں پر صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے، ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر قریب ہے کیوں بولے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے جو ہے دور ہو گئے تھے، بت پرستی میں جو ہے عام ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے دیکھیے یہاں پر قریب لایا گیا۔ اب یہاں سے ہم یہ جو سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت قریب ہے۔ اب جو ذات ہماری اتنی قریب ہے، دوسری جگہ فرما رہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، تو اس ذات کو پکارنے کے لیے، اس ذات سے دعا مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ جو ذات اتنی قریب ہے تو اس کو ہم پکار رہے ہیں، وہ جو ہے سن رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے وسیلے کی ہمارے کو جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا صالح علیہ السلام کیا فرما رہے کہ میرا رب کیسا ہے، قریب ہے۔ میرا رب کیوں بولے؟ حالانکہ رب تو سب کا ہے، رب العالمین ہے، لیکن یہاں پر آپ صرف میرا رب بولے تو یہ ہے عربی کی اندر گہرائی۔ کبھی موقع ملا تو ہم جو ہے قرآن کی آیتوں کی جو ہے ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھنے کی کوشش کرنا، اور جب انسان تفسیر پڑھیں گا، اس کی جو ہے عربی کو سیکھیں گا، سکھائیں گا، تو پھر اس کے اندر ایک ایسی چاشنی ملیں گی کہ جو ہے انسان یہی سن کے جو ہے کلام اللہ سن کر کئی لوگ جو ہے اسلام قبول کرے تھے۔ یہ عربی کے اندر ایک معجزہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ربی اس لیے کہیں کیونکہ اللہ تو سب کا ہی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کو رب مان رہے نہیں تھے، تو لہٰذا کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی میں تو اپنے رب کو رب مان رہا ہوں، تو لہٰذا اس وجہ سے کہا کہ یہ میرا رب جو ہے قریب بھی ہے اور دعاؤں کو جو ہے سننے والا بھی ہے۔ اچھا آگے اور کیا کہا؟ اب یہ پورا بولنے کے بعد نوح علیہ السلام کی صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی، کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے تھے؟ یعنی تم کئی کو منع کر رہے ہیں بھائی ہمارے کو شرک سے، وہ یہ شرک جو کر رہے ہیں، ہم جو بھی تم ہم کو بول رہے ہیں مت کرو، یہ تو کام ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، سیم قوم عاد نے جو کہی تھی یہی بات انہوں نے کہی، بلکہ آج کے جو بدعتی حضرات ہیں وہ لوگ سے بھی اگر ہم پوچھیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث سے استدلال نہیں ہے، وہ توڑ موڑ کے بات پیش کرتے کہ ہاں ایسا ہے۔ اب فاتحہ کیوں دلانا؟ تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے کیا ہم؟ سورہ فاتحہ جو ہے دلیل ہے فاتحہ کی، تو لہٰذا جو ہے بات کو جو ہے بگاڑ کے توڑ موڑ کے جو ہے اپنی دلیل کو پیش کرتے، تو سیم یہ لوگ بھی کیا کریں، ہمارے باپ دادا کر رہے تھے لہٰذا ہم بھی وج کر رہے ہیں، تو اندھی تقلید نہیں کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث جب آ گئی تو بس ختم، ہم کو اس کی بات ماننا ہے، اپنے باپ دادا کیا بول رہے ہیں اس کی بات نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ تم منع کر رہے ہیں ویسی چیزوں سے جن کو جو ہے ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہیں اس میں ہمیں سخت شبہ ہے، یعنی بہت ناگوار گزر رہی ہے ہماری بات کہ ایک اللہ تعالیٰ سب کیسا سنبھال رہا ہوں گا یہ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، بھلا دیکھو کہ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت، یعنی نبوت جیسی عظیم نعمت میں کو دی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ دیکھیے صالح علیہ السلام کیسے کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر میری جو ہے کون مدد کریں گا اللہ کے سامنے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی بھی جو ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی۔ اور کیا فرما رہے، اگر انبیاء بھی نافرمانی کرتے اللہ کی تو پھر اللہ ان کو بھی جو ہے پھر عذاب چکاتا۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ کے رسول کو کیا فرما رہے کہ فما بلغت رسالہ، کچھ آیت ہے جس میں جو ہے اللہ سورہ مائدہ کے آخر میں فرما رہے غالباً 72 آیت میں کہ اگر آپ رسالت کو نہیں پہنچائیں گے
تو آپ رسالت یعنی پیغام تبلیغ کا کام اگر نہیں کریں گے تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کرے بولے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انبیاء سے بھی غلطی ہوگی تو پھر ان لوگوں کی بھی گرفت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کیا بتا رہے ہیں کہ میری مدد سوائے اللہ کی کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب نبیاں یہ بول رہے ہیں کہ میری مدد اللہ کی سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیسا جو ہے ہم نبیوں سے جو ہے مانگے ہم. اس لیے ہم اگر ہدایت چاہ رہے ہیں تو اپنے ذہنوں کو جو ہے کھول کر قرآن کے ترجمے کو احادیث کو جو ہے سمجھنے کی جو ہے کوشش کروں اور اللہ تعالیٰ سے اس لیے دیکھیے مانگتے رہنا ہدایت. اس لیے اللہ رب العالمین دن بھر میں دیکھیے 17 مرتبہ سے زائد ہم کو ہدایت مانگو بول رہے ہیں. اللہم کیا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستے پہ چلا. یہ بھی بول رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے, انہوں بول رہے ہیں یہ صحیح ہے, جو لوگ بول رہے ہیں وہ راستے پہ نہیں چلا, جو حق راستہ ہے وہ مجھ کو چلائیے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگنا چاہیے. خیر اس کے بعد دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ تم کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. کہ تم جو ہے یہ جو کفری الفاظ بول رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. خالی جو ہے نا اللہ رب العالمین کی ذات میں کچھ کمی آ رہی, نہ ہی جو ہے تم سارے مل کے فرما بردار بن جائیں گے تب بھی اللہ کی جو ہے کس میں فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان بھی نہیں ہو رہا, تو لہذا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے یہ دعوت دی. اب یہ سب دعوتیں دیے بہت جگہ, دوسری جگہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین مختلف انداز میں جو ہے بتائیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے ڈرا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, دیکھے اس کے بعد کیا کری قوم سمود, ایک معجزہ طلب کری. کیا معجزہ طلب کری اس کا ذکر ہم کو دیکھیے سورہ لیل میں بھی مل جاتا, اور جس کا تذکرہ ہم کو سورہ شعراء آیت نمبر 153 سے 158 میں مل جاتا, جس میں یہ لوگ کہے کہ ہم کو ایک اونٹنی جو ہے ہونا. اب یہاں پر بعض روایتیں ملتی, اسرائیلی روایتیں, جس میں یہ رہتا کہ وہ جو اونٹنی ہے وہ 9 مہینے کی رہتی, اور وہ اونٹنی ایسی نکلنا پہاڑ میں سے کہ وہ پوری جو ہے پورے مہینے مکمل ہونا, اور پھر آنے کے فوری بعد جو ہے وہ اونٹنی کو یعنی جننا پیدا کرنا. یہ جو واقعات ہے یہ اسرائیلی روایتیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا اور انہی کے مطالبے کی وجہ سے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالی گئی تھی. یہ ایک معجزہ ہے. معجزہ کا مطلب کیا ہے, عاجز کر دینے والا عمل. اب کوئی بھی انسان جو ہے کوئی بھی مخلوق پہاڑ سے اونٹنے نکال سکتی کیا, نہیں, عاجز ہے انسان, مجبور ہے, بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا. تو جہاں پر انسان کی بس نہیں چلتا, جہاں پر انسان عاجز آ جاتا, تو جو کام ہوتا اس کو ہم بولیں گے معجزہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب ہم جو ہے آگے جب پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کا جادو کرامت, تب آپ کو انشاءاللہ بتائیں جائیں گا معجزات کے بارے میں اور تفصیلات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کیا طلب کیا, ایک جو ہے معجزہ طلب کیا, اور وہ بولے کہ اونٹ طلب کیا, اور وہ اونٹ جو ہے پہاڑ میں سے نکالنا بولے. اب یہ اونٹنے کا کیوں جو ہے لوگوں نے مطالبہ کیا, تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں, جب کوئی بھی چیز ہم پڑھ رہے نا تو ایک مطالعے کا ایک طریقہ ہوتا, اور وہ طریقہ یہ رہتا کہ ہم اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ایسا کیوں ہوئے, یہ لوگ اسی کا مطالبہ کیوں کریں, ان کے پر ایسے عذاب کیوں نازل ہوا. یہ سوچنا, پھر اس سوچ کے جواب کے لیے پھر آپ کو تفاسیر پڑھے تو پھر آپ کو جو ہے مطمئن ہوتا. اب پھر ہم سوال کر رہے ہیں, پھر سوال کے بعد جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر آپ کو جواب مل گیا تو یقین مانیے اتنی آپ کو خوشی, اتنی آپ کو سکون ملتا کہ آپ کو کوئی دوسری جگہ سے وہ سکون نہیں مل سکتا. تو بہرے کہ اب یہاں پر یہ لوگ اونٹنی کا جو ہے معجزہ طلب کیوں کریں, بہت سے اور بھی معجزات باقی تھے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دوسرے معجزات نازل ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا نام ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے دوسرے معجزات طلب کر رہے تھے, لیکن یہ لوگ جو ہے اونٹنی طلب کریں, اس لیے کہ علماء کرام بتاتے ہی ہیں, کیونکہ یہ عرب کے تھے. میں آپ کو پہلے بتائی کہ یہ عرب سے تعلق رکھتی تھی یہ قوم, اور عرب کے اندر ریتیلی زمین بھی ہے, اور وہاں پر کثرت سے اونٹ پائے جاتے ہیں. میں آپ کو بتائی تھی رب کی معرفت کے سلسلے میں سورہ غاشیہ کی آیت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یہ آیت کی تفسیر میں آپ کو بتائی تھی میں کہ جو ہے اونٹوں کا تذکرہ کئی کو وہاں پر کرے بول کر. تو لہذا عرب کے اندر دیکھیے اونٹ بکثرت پائے جاتے, بہت زیادہ یہ جانے پہچانے جو ہے جانور رہتے, اور ان لوگوں کی تخلیق بھی اللہ رب العالمین بڑی عجیب انداز میں کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اونٹنی کا سوال کیا. اب کوئی اور جانور معلوم ہی نہیں تھا, تو لہذا جو جانور ان کے سامنے تھا وہی جانور کا مطالبہ کریں. اب پہاڑ میں سے کیوں کریں, اس لیے کہ پہاڑ ایک ایسی جو ہے مخلوق ہے, نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اس کی, نہ کوئی باہر آ سکتی. اب پہاڑ کے اندر سے کوئی پانی داخل کر سکتے ہم, یا پھر اس کے اندر سے پانی نکل سکتا کیا اندر سے,
تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز نہ اس سے داخل ہو سکتی اور نہ ہی کوئی چیز نکل سکتی عمومی طور پر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بھی لوگ بولے کہ یہ لامحال چیز ہے. عام طور پر ذہن میں اگر ہم لائیں تو پہاڑ میں سے کیسا اونٹنی نکلیں گی لامحال. تو لہٰذا جو چیز انسان نہیں کر سکتا وہی کام کو ہم بول سکتے ہیں معجزہ. تو لہٰذا انہوں نے کیونکہ وہاں پر پہاڑاں بھی بہت زیادہ تھے تو اس وجہ سے انہوں نے جو مطالبہ کیا، معجزہ جو طلب کیا وہ یہ کہ پہاڑ میں سے کیا نکالنا ہے؟ اونٹنی کو نکالنا ہے. تو ٹھیک ہے، اب اللہ کے حضرت صالح علیہ السلام جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معجزہ طلب کر رہے ہیں، معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ جو ہے معجزہ دے دیجئے. تو پھر کیا ہے، اگر معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر یہ قوم جو ہے عبادت نہیں کری، اگر معجزے کے بعد جو ہے اگر وہ لوگ جو ہے اپنے ہی جو ہے گناہوں پر اڑی رہی تو پھر عذاب آتا. معجزات کی طلب کرنے کے بعد اگر کوئی انکار کر رہا تو وہ انکار کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عذاب نازل ہوگا. اب خالی خالی جو ہے معجزات آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں اگر کوئی انکار کر دے تو جو ہے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو مطالبے پر جو معجزات دکھاتے اللہ رب العالمین، اگر اس معجزے کا انکار کرے تو پھر ہلاکت، عذاب آئیں گا. ٹھیک ہے، ہم ان کی قوم کوئی مطالبہ نہیں کری لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین معجزہ دیے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، ہاتھ پھیرتے ہی جو ہے کوڑی بھی جو ہے صحیح ہو جا رہا، اندھا کو جو ہے بینائی آ جا رہی. ٹھیک ہے، یہ لوگ مطالبہ نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے پاس وہ معجزہ تھا. اب اگر کوئی قبول کرا ٹھیک، کوئی نہیں کرا تو ان کے اوپر عذاب نہیں آتا کیونکہ یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرے نہیں. تو عذاب کب آتا؟ جب معجزہ طلب کریں اور پھر طلب کرنے کے بعد ایمان میں اضافہ نہیں ہوا یا ایمان لے کر نہیں آئے، اپنی ہی سرکشی میں جو ہے ڈٹے رہے، تو ایسی صورت پر جو ہے عذاب آتا. اب چونکہ یہ قوم نے کیا کیا تھا؟ معجزہ طلب کیا، لہٰذا موسیٰ صالح علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی دعا سے کیا ہوا؟ وہ اونٹنی جو ہے آئی. لیکن جب اونٹنی آئی تو اس اونٹنی کا دیکھیے ایک ان کے لیے ایک آزمائش کا سبب بنا دی تھا اللہ رب العالمین. ہم تمہارے مطالبہ پر معجزے کو پورا کریں گے لیکن ایک آزمائش بھی ہے. وہ کیا ہے جس کا تذکرہ ہم کو سورہ قمر آیت نمبر 27-28 میں ملتا. سورہ قمر آیت نمبر 27-28 کہ انا مرسل الناقتی فتنۃ لہم فارتقبہم فاصطبر، کہ اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے، دیکھیے آزمائش کا لفظ آیا، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو، فارتقبہم اور صبر کرو. ٹھیک ہے، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ دے رہا نا آزمائش بھی دینا، بولتے ہی مطالبہ پورا کر دے تو ہمارے بھی کچھ ڈیمانڈس رہنا نا، اور ہر باری کو اپنی باری پر آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہم تمہارے کو جو ہے اونٹنی تو دے دیں گے مطالبے پر، لیکن یہ اونٹنی تمہارے لیے آزمائش ہے. وہ کیسی آزمائش؟ کہ جو ہے پانی جو ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا اونٹ کے اندر، جیسے کہ آپ کو بتائی تھی میں کہ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھا کہ وہ جو ہے پانی جب اس کو میسر آتا تو خوب سیراب ہوتا، اور جب اگر اس کو پانی نہیں ملتا تو پھر وہ کئی دنوں تک بغیر پانی کے بھی زندہ رہ سکتا. اسی وجہ سے اونٹ کو کیا بولتے ہیں؟ صحرائی جہاز. صحرائی جہاز یعنی صحرا جو رہتا وہاں پر دیکھیے یہ جہاز کا کام دیتا ہے، تو اس لیے اس کو اونٹ کو بولتے ہیں. تو بہر کیف، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ کہا کہ ایک دن یہ پانی پئیں گا اور ایک دن تم لوگ پینا. اب جب تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپن لے رہے ہیں کنویں سے وغیرہ، تو کیا کرنا، ذرا ایکسٹرا وہ کر لینا، سیو کر لینا پانی کو. لیکن جس دن اونٹنی کی باری رہیں گے اس دن تم لوگ نہیں پینا. تو کچھ دن تو دیکھ کے ذرا تعجب کرے، ذرا معجزے کے اوپر دیکھ کے کچھ دن تو عمل کرے یہ لوگ. ایک دن یہ لوگ پانی لے لیتے تھے، جانوروں کو پلا لیتے تھے، اور دوسرے دن وہ اونٹ، اور وہ اونٹ بھی ایسا تھا کہ وہ اونٹ جو ہے کہ پورا پانی پی لیتا تھا. کنویں کے اندر جتنا پانی رہتا تھا وہ پانی پورا پی لیتے. اب سوال ذہن میں آ رہا ہوں گے کہ اونٹ جب پورا پانی پی لیتا تو پھر دوسرے دن ان لوگوں کو کہاں سے ملتا پانی؟ اگر نہیں آ رہا تو ہم اپنے ذہن کو ویسا بنانا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے ذہن کو جو ہے کھولنا، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں بول کر، تو تبھی جو ہے علم آتا ہمارے پاس. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کنویں کے اندر رہتی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی کہ کبھی سوکھ بھی جاتا اور کبھی جو ہے پانی بھی آ جاتا اس کے اندر. 8 بجنے آ رہے. تو بہرحال اب اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کو دیکھے ناقۃ اللہ و سقیاہا کہا. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کیوں کہا اونٹنی کو؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. ان لوگ جو مطالبہ کرے تھے تو اس مطالبہ کو کون پورا کرے تھے؟ صالح علیہ السلام پورا کرے تھے؟ نہیں، اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ معجزہ طلب کر رہے ہیں صالح علیہ السلام سے، لیکن یہ معجزے کے پورا دے رہے کون؟ ان کا مطالبہ کر رہا کون پورا؟ وہ اللہ. صالح علیہ السلام ان کے معجزے کو نہیں کرے بلکہ کون کرے؟ اونٹنی کو کون نکالا؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے. اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں پر دیکھیے تعظیم مقصود تھی.
تعظیم یعنی کہ وہ اونٹنے ایسی عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی وہ اونٹنی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے معجزے کا طور پر جو ہے مطالبے پر جو ہے لائی گئی تھی۔ تو اس اونٹنی کی خاصیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت کی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کتاب اللہ بولتے ہیں، اللہ کی کتاب، تو اس کی عظمت بڑھ جاتی۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو اس کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی۔ تو ویسے ہی ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، تو اس دور میں جو بھی مخاطبین تھے ان کے اندر اونٹنی کی عظمت بیٹھ جانا ہے۔ یہ عام اونٹنیاں نہیں ہیں، وہ تو ہر اونٹنی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بطور خاص تمہارے مطالبے پر پہاڑ سے جو اونٹنی نکالی وہ نکالنے والا بھی اللہ ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس وجہ سے جو ہے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ تو بہرحال یہ اونٹنی لایا گیا اور جو ہے بتایا گیا کہ یہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو جو ہے پانی وغیرہ پلائیے۔ تو کچھ دنوں تک اس پر عمل کریں، لیکن رہتا نا جس کے نس نس میں جو ہے سرکشی لکھی گئی، تو دیکھیں گے کر کے کچھ بھی اللہ کی نافرمانی کر کے دیکھیں گے کیا ہوتا کہ ہم تو ویسے انہوں نے کیا کیا، اب لوگوں نے پلان بنایا۔ حالانکہ اچھی خاصی لوگوں کی گزر بسر ہو رہی تھی، ایک دن میں یہ لوگ پورا پانی اسٹاک وغیرہ کر لے رہے تھے، لیکن پھر بھی کیا کریں، سرکشی پہ اتنا وہ ہو گئے کہ بولے کہ اب ہم کیا کریں گے، اونٹنی کچھ مار دیں گے یہ۔ تو بتایا جاتا کہ کچھ 9 افراد مل کر جو ہے جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک، میں کیونکہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ 9 افراد وہ کون کون تھے، کیا نامات تھے، اور کچھ کے جو ہے نامہ بھی ذکر ملتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سب جو ہے مل کے ایک جو ہے شخص جو ہے آگے بڑھا اور جا کے کیا کرا، اونٹ کو جو ہے کاٹ دیا، نہر کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے کوچوں کو جو ہے کاٹ دیا، اور اس کی بچوں کی یہ اللہ کی اونٹنی تھی، تو لہٰذا اب عذاب آنا ہی تھا۔ اب دیکھیے ایک سوال ہی پیدا ہوتا کہ پورے جنے اونٹ کو نہیں ذبح کرے تھے، اونٹ کو کون مارے تھے؟ چند ایک افراد، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا۔ تو کیوں ایسا؟ اس لیے کہ پوری قوم راضی تھی، پوری قوم راضی تھی، راضی ہو کے جو ہے لوگوں کو آگے بھیجے تھے۔ تو یہ لوگوں کی نیت تھی، یہ لوگ راضی تھے، اسی وجہ سے یہ لوگ آگے بڑھ کے جو ہے اونٹنی کو مارے تھے۔ تو اس وجہ سے مارنے والے تو چند افراد تھے، لیکن پوروں کی رضامندی شامل تھی اس میں، تو لہذا عذاب پورے لوگوں پر آیا۔ چند ایک دو جنوں کے اوپر عذاب نہیں آیا، وہ ایک شخص تھا جو حرم میں موجود تھا، تو لہذا اس کے اوپر وہ عذاب نہیں آیا، اور جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر جو ہے عذاب آیا۔ اور ایک بوڑھی خاتون تھی جو چلنے کرنے نہیں آتا تھا، اس کو دکھنے بھی نہیں آتا تھا غالباً، اس کے اوپر بھی عذاب نہیں آیا۔ لیکن بعد میں جب جا کے جو ہے صالح علیہ السلام کو بولی، تو بولنے کے بعد دیکھیے پھر اس نے پانی مانگا، بھاگ کر آئی تھی، تو لہٰذا پانی پی، پھر اس کی بھی جو ہے وفات ہو گئی۔ تو بہرحال مارنے والے چند ایک تھے، لیکن پوری قوم راضی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم سمود ہی کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ اب کیسا ہلاک کیا؟ وہ ہلاک دیکھیے ایک چیخ کے ذریعے، ایک ایسی زوردار جو ہے چیخ آئی، وہ اس چیخ کے ذریعے کیا ہوئی، یہ پورے لوگ جو ہے جو ہے آواز سے ایک زلزلے کی شکل بھی آئی زمین سے، اور جو ہے پھر ایک چیخ بھی آئی۔ تو اللہ رب العالمین ان کو کیا کرے، ایک چیخ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ اور بتا رہے ہیں کہ پھر جب یہ اونٹی کو جب کاٹ دیے یہ لوگ ہم، تو 3 دن تک مہلت دیے، مہلت بھی دیے۔ دیکھیے کیسا اللہ رب العالمین کیسا غفور الرحیم ہے، 3 دن تک مہلت دیے کہ تم جو ہے معافی مانگ لو، شرک سے جو ہے توبہ کر لو، جو تم گناہ کرے اللہ کی اونٹنی کو جو ہے ذبح کر دی، ہم معافی مانگ لو، 3 دن کی مہلت دیے، جس کا تذکرہ ہم کو سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ملتا۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اپنے گھروں میں جو ہے 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، تو 3 دن کی مہلت دی، اس کے بعد پھر جو ہے عذاب آئیں گا۔ اور یہ عذاب کی جو شروعات تھی وہ غالباً جمعرات کے دن تھی، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن تک مہلت تھی، پھر اتوار کے دن جو ہے عذاب آ گیا۔ اب ایسا خطرناک عذاب آیا کہ ان کو عذاب سے کوئی بھی جو ہے بچا نہیں سکا، اس عذاب سے جو ہے کسی کو بھی جو ہے بچا نہیں سکا۔ تو لہٰذا دیکھیے اللہ رب العالمین جب عذاب میں مبتلا کر دیں گے تو کوئی بھی جو ہے بچا نہیں سکتا۔ اور اس عذاب کا تذکرہ ہم کو سورہ قمر آیت نمبر 31 میں ملتا۔ ہم ترجمہ پڑھیں گے، آپ سن لیجئے۔ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی۔ تو قوم سمود کو کیسا اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، اگر میں سوال کری تو یہ کہ چیخ کے ذریعے ہلاک کیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے ہو جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، یعنی کوئی ایسا جو ہے بالکل کھیتیاں وغیرہ ہیں، لہٰذا اگر اس پہ کوئی باڑ آ گئی، ہوا بہت آ گئی، تو کیسا ہو جاتا اس کا حال، تو ویسا ہی لوگوں کی حال ہوگی۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے سوچنے سمجھنے والا؟ تو بہرحال یہاں پر دیکھیے ذکر کیا گیا ان کی ہلاکت کا۔ تو پھر جب لوگوں نے اونٹ کو ذبح کر دیا، 3 دن تک مہلت دی گئی، پھر اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرے، مہلت دے دیے۔ پہلے دن جب تھا تو ذرا ڈر گیا، ذرا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر دوسرے دن جمعہ کے دن جب آیا تو ان کا چہرہ تھوڑا سرخ ہو گیا تھا، پھر ہفتے کے دن ان کا چہرہ پورا سیاہ ہو گیا تھا، تب بھی جو ہے انہوں نے توبہ نہیں کی، اور پھر 3 دن کے بعد انہوں نے کیا سوچا، ایک بڑی پلاننگ کی، اور یہ کہ ہم صالح علیہ السلام کچھ مار دیں گے،
ہم صالح علیہ السلام کچھ کیا کریں گے، قتل کر دیں گے۔ تو یہ ناپاک جو ہے انہوں نے سازش کی اور مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن جب گئے تب ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سے ہی دیکھیے قوم اپنے انبیاء کے دشمن بھی ہوا کرتی، قوم جو ہے اپنے نیک باتیں کریں، اچھی بات سمجھائے، آخرت کا جو ہے یقین دلائے، تو نہ صرف دشمنی کی بلکہ ان کو مارنے کی بھی جو ہے سازشیں کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھ لیا، تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول کو جو ہے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا۔ تو مجھے اور آپ کو جو سبق سیکھنا ہے وہ یہی کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام کو مارنے کی کوششیں کی، مارنے کی جو ہے پلاننگ کی، لیکن اپنی پلاننگ میں جو ہے کامیاب نہیں ہوئی۔ تو سبق یہ ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے، ایک اردو کا محاورہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، تو جس کی اللہ حفاظت کرے تو پھر اس کو جو ہے کوئی بھی جو ہے مار نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ مختصر جو ہے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب انشاءاللہ کل ہم کو جو مزید اور جو چھوٹ گئے یا اسباق وغیرہ اگر کچھ چھوٹ گئے تو پھر کل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ کل میں انشاءاللہ کلاس لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ کل میں کلاس نہیں لے سکی کسی وجہ سے، تو لہٰذا کل ہفتے کے دن 8 بجے تک تو خیر میں مصروف ہوں گا، 8 بجے کے بعد انشاءاللہ کلاس رہیں گی انشاءاللہ۔ اور کل کا جو واقعہ رہے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی ہم مومنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اگر کسی کو اسوہ حسنہ بنا سکتے ہم، ان کی جو ہے شریعت کے اعتبار سے نہیں، احکامات کے اعتبار سے، بلکہ ان کی زندگی سے جو بھی اخلاق سیکھ سکتے ہم، وہ چیزوں کو جو ہے اللہ رب العالمین اسوہ حسنہ کہا ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ بہترین واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ویسے تو ہم بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو اس سے اسباق ہم کو حاصل ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو انشاءاللہ کل 8 بجے جو ہے میں انشاءاللہ کلاس لوں گی، اگر آپ لوگ ریڈی ہیں تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے آسان فرما دیں، اور ہم تمام کو جو ہے عقیدہ ہمارا پختہ کر دیں، ہر چیز کو ہم کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے مجھے اور آپ کو جو حفاظت فرمائے۔ اور ہم ہمیشہ دیکھیے شرک سے جو ہے دعا مانگتے رہنا، یہ نہیں کرنا کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے نا، کہیں کو دعا کرنا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ بتاؤں گی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میکو اور میری اولاد کو جو ہے بتوں کی پرستش سے بچا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں تو پھر ہم کو بھی جو ہے کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا کہ وقتی طور پر تو میں نہیں کر رہی نا۔ ہوتا یہ کہ جو ہے اللہ نہ کرے کوئی صحبت بری مل گئی تو پھر جو ہے انسان کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے شرک سے اور بدعت سے، رسم و رواجوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین کی سرکشی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، غرور تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اللہ رب العالمین کے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے حفاظت فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرنے والا بنا دے، اور تمام انبیاء کرام کی جو ہے عظمت، ان کی تعظیم اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو ہے پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔